ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو نیا قانون بنا ہے غیر قانونی اسلحے کو سرنڈر کرنے کا، پنجاب سرنڈر السٹ آرمز ایکٹ 2026، یہ کب لاگو ہو رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کی منظوری دے دی ہے، تو یہ عید کے فوراً بعد لاگو ہونا تھا، ابھی تک لاگو کیوں نہیں ہوا؟ اور اس میں کیا رکاوٹیں ہیں اور کہاں پہ یہ کھڑا ہے، اور یہ لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج کے ویلاگ میں یہ بتائیں گے۔ آج کا ویلاگ بہت اہم ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اسلحہ لائسنس ہے اور وہ رینیو ہوا ہے، یا پھر آپ کے پاس ویسے ریگولر کارڈ والے اسلحہ لائسنس ہیں اگر آپ کے پاس، تو یہ ویڈیو آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ نہیں کرنی۔ یہ بہت معلوماتی آج کی ویڈیو ہے، اور یہ میں کافی دن کے بعد، گیپ کے بعد آپ سے براہ راست مخاطب ہوں، اور یہ کچھ مصروفیات تھی جس وجہ سے نہیں کر سکا، اور آج چند سوالات کے جوابات ہی دیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آج کی ویڈیو شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں، اور کمنٹس میں اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کے ساتھ کی وجہ سے ایک تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں نئے سے نئے ایشوز کا معلوم پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ یہ جو نیا قانون ہے یہ کب لاگو ہو رہا ہے، اور اس قانون کے لاگو ہوتے ہی کیا ہوگا، اور غیر قانونی اسلحہ لائسنس تو پہلے غیر قانونی ہے، جن کے پاس لائسنسی اسلحے موجود ہیں ان کا اس پہ کیا اس قانون کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، یا ان کو کیا پرابلمز آ سکتی ہیں، یہ ساری باتیں ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ پھر میں ایک دفعہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے، یا آپ کے کسی جانے والے کے پاس، آپ کے بہن بھائی کے پاس، تو آپ نے اس کی ایک سیکنڈ بھی آپ نے اس کا سکپ نہیں کرنا۔ تو میری کوئی ٹیم نے کچھ جو ہے نا ڈھونڈے ہیں، ہمیں سلیکٹ کیے ہیں۔ ابھی میں سارے سوالات کے جو جوابات دوں گا، تو لیکن یہ چند ایک میں آپ کو بتا دوں یہ کیا فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک سوال ہے ایک صاحب کا، ان کا یہ کہتے ہیں جی السلام علیکم، میرا تعلق پنجاب سے ہے، کیا میں کوئٹہ سے 30 بور کا لائسنس بنوا سکتا ہوں؟ پلیز ضرور جواب دیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا جواب ابھی میں بعد میں دوں گا، ان کا جواب، کیونکہ اور بہت سارے لوگوں کا یہی سوال ہے اور وہ اس کا جواب مانگنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں جی، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ایگزٹ پڑھتا ہوں۔ محترم، دراصل کسی حکومت نے بھی اس ایشو کو مخلص ہو کر سالو کرنے کی کوشش کی ہی نہیں، اگر جزوی طور پر کچھ وقت کے لیے کھلے بھی ہیں تو سیریل وائز کچھ لوگوں کے نمبر آنے کے بعد پھر بند کر دیے گئے۔ دراصل اپنی عوام کو سیفٹی فراہم کرنے کے بجائے خوف و ہراس میں رکھنا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، یہ ہیں جناب محمد اکبر صاحب، ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی، آپ کے جو جذبات ہیں ان کا احترام کرتا ہوں، اور میں ایک لحاظ سے آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جب بھی کوئی ادارے بنتے ہیں نا، جب کوئی سسٹم بنتا ہے، تو اس میں کچھ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں نا وہ نظر انداز ہوتی ہیں بڑا سسٹم بنانے کے لیے، بڑے کام کے لیے۔ تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حکومت کا یہ مسئلہ نہیں ہے، حکومت کا کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، تو یہ گورنمنٹ نہیں، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس کا سب سے پہلا جو ایشو ہوتا ہے وہ اپنے عوام کی سیکیورٹی کا ہوتا ہے، سب سے پہلے کہ وہ زندہ ہوں۔ جب وہ زندہ ہوں گے، تندرست ہوں گے، اور کوئی پرابلم میں نہیں ہوں گے، تو پھر اس کے بعد صحت ہوتا ہے، پھر ایجوکیشن ہوتا ہے، پھر انوائرمنٹ ہوتا ہے، یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو بس کوئی ناراضگی ہے، اور یہ آپ اس کو دوبارہ غور کیجیے گا میری بات پہ۔ اس طرح باقی دوستوں کو بھی میں یہی اسی طرح کی بات کرتا ہوں، تو میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، خرابیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، ناجائز کڈنیپنگ ہو رہی ہے، اسلحے کا استعمال ناجائز ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے قانون نہیں آ رہا نیا، ان لوگوں کے لیے پابندی نہیں ہے جن کے پاس لائسنسی اسلحہ ہے، لائسنس ہے، ایک انہوں نے پراپر ایک پروسیجر کے ذریعے لائسنس لیا ہے۔ یہ سارے ان جعلی جو لوگ ہیں، وایا پٹنڈا آئے ہیں، انہوں نے کسی بھی طریقے سے لائسنس لے لیا اور ان کو خود نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کے سوچنے کے لیے پریشانی کی بات۔ اچھا جی، اب یہ ہیں شہزاد وڑائچ صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی،
یہ کہتے ہیں کہ حیرانگی آتی ہے مجھے ایسے لوگوں پر جو ہمارے سروں پر مسلط کر دیے گئے ہیں اور نہ یہ عوام کا تحفظ دے سکتے ہیں۔ پنجاب پولیس میں آدھے سے زیادہ، کیا فرماتے ہیں، آدھے سے زیادہ کرمنل لوگ بھرتی ہیں، یہ لوگ ناجائز اسلحے کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ جی بھائی، آپ کے جو تحفظات ہیں تو میں اس کی قدر کرتا ہوں، ظاہر ہے آپ کی سوچ ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ابھی ایک بات بتائی، حکمران جو بھی ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی عوام کے لیے برا نہیں سوچتا، تو لہٰذا یہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں یا اسلحے سے پاک ویژن وزیر اعلیٰ پنجاب کا، یہ میرے پیارے بھائی، یہ صرف اس لیے ہے آپ کے حفاظت کے لیے ہے، آپ کے تحفظ کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے۔ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ویسے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، قانون، دیکھیں میں پہلے دن سے ایک بات کرتا آ رہا ہوں، وہ میں یہ کرتا آ رہا ہوں کہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں، اور اگر کوئی کسی جرم کرتا ہے تو اس کے خلاف اسٹیٹ کو چاہیے، اسٹیٹ مین پولیس کو چاہیے کہ ایک پراپر مضبوط چالان بنا کے کورٹ میں پیش کرے تاکہ وہ بچ نہ سکے۔ ہمارا پروسیکیوشن کا نظام تھوڑا پیچیدہ ہے، ان چیزوں پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہے عابد شاہ صاحب ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، سر فار یور انفارمیشن 1997 اسلحہ لائسنس برانچ لاہور کچہری میں آگ لگنے کے وجہ سے تمام ریکارڈ جل گیا تھا، اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ متعلقہ کیا کہتے ہیں تھانے میں تو اس کا ریکارڈ موجود ہوگا، گورنمنٹ وہاں سے ویریفائی کر سکتی ہے۔ اچھا، متعلقہ تھانہ تو ٹھیک ہے، ڈاک خانے میں سٹیمپس لگتی ہیں اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، 1997 میں واقعتاً جو وہاں پہ آگ لگی تھی، وہاں پہ رجسٹری برانچ بھی تھی، وہاں کا ریونیو ریکارڈ بھی تھا جس میں وہ جل گیا، لیکن اس کی 2-3 جگہوں پہ اس کا موجود ہوتا ہے ریکارڈ، پرت ہوتی ہے، مطلب پٹواری کی پرت ہوتی ہے، اس کی تحصیلدار کی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو بڑا طریقے سے اس کو بڑی محنت کر کے اس کو ریکور کیا گیا تھا۔ اور جہاں تک مجھے پتہ ہے آگ لگی تھی، یہ کنفرم نہیں ہے کہ اسلحہ برانچ جلی تھی کہ نہیں جلی تھی، لیکن میرے پیارے بھائی، لوگوں کے اسلحہ لائسنس ویریفائی ہوئے ہیں، اس سے پرانے بھی ویریفائی ہوئے ہیں، 97 سے پہلے کے بھی ویریفائی ہوئے ہیں، تو ان کے کارڈ والے لائسنس بھی بنے ہیں۔ تو بھائی، آپ کی اس بات کے اوپر ہم باقاعدہ، میں اس کے اوپر ریسرچ کروں گا اور جا کے معلوم کروں گا کہ اس وقت کون سی برانچ کو آگ لگی تھی۔ تو لہٰذا یہ آپ کا ایک اچھا سوال تھا، اس لیے میری ٹیم نے اس کو شامل کیا۔ تو ایک سوال یہ ہے، ذرا سنیے گا سر، کیا میں M16A2 پر KPK میں لائسنس بنوا سکتا ہوں اوریجنل امریکن رائفل پر؟ اچھا، یہ تھوڑا میں جو اٹک کے پڑھتا ہوں نا، یہ رومن میں لکھا ہوتا ہے، تو اس میں اپنے حساب سے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے، اپنے انداز میں لکھا ہوتا ہے، اپنے سٹائل میں لکھا ہوتا ہے، تو اس میں سم ٹائم تھوڑی رکاوٹ پڑھنے میں آتی ہے۔ تو میں اپنی ٹیم سے کہوں گا آئندہ نا اس کو واضح کر کے ہمیں لکھ کے دیا کریں ایک پیپر کے اوپر، نہ کہ ادھر مارک کر کے دیں۔ تو میں آپ کو ایک بات، اس سوال کا جواب بھی میں ابھی دیتا ہوں، کیا کہتے ہیں، اس میں جو میں نے نئے لائسنس کے حوالے سے، اسلحہ لائسنس کے قانون کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں دیتا ہوں۔ اچھا، یہ شاید میں نے پڑھ دیا ہوا ہے۔ السلام علیکم سر، میرا تعلق پنجاب سے ہے، کیا میں کوئٹہ سے 30 بور کا لائسنس بنوا سکتا ہوں؟ پلیز ضرور جواب دینا۔ اچھا
ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے پڑھ دیا ہوا، اس کا بھی میں نے کہا تھا بعد میں جواب دے دو. یہ 2 سوالوں کے جواب میں اب دیتا ہوں. وہ یہ ہے، ان سوالوں سے پہلے میں آپ کو بتا دوں نیا قانون یہ جو بنا ہے پنجاب سرنڈر السٹ آرمز ایکٹ 2026، اس کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دے دی ہے. یہ ایکٹ ہے کیا؟ اس ایکٹ کے مطابق حضور اعلیٰ غیر قانونی اگر اسلحہ کسی سے برآمد ہوتا ہے جس کا لائسنس نہیں ہے، اس کی بڑی سزائیں ہیں، بڑے جرمانے ہیں. مطلب اس کا 3 سال سے لے کے 15 سال تک، اس سے اوپر بھی سزائیں ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ جرمانے ہیں، مختلف مد میں، مختلف چیزوں میں. اس کی بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں جو سرنڈر کرنے کا جو قانون ہے، اس میں انہوں نے بنایا جو کہ آپ نے اسلحہ اپنا جو پولیس کے خدمت مرکز بنے ہوئے ہیں CCD کے، کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ آرڈر کر دیا ہے. یہ اس دن انہوں نے احکام، جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے نا، جب وزیر اعلیٰ پنجاب ہے جیسے، تو یہ جو منہ سے کہہ دیں تو سمجھ لیں کہ وہی آرڈر ہے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہوا کہ یہ CCD اس کو کرے گی، ٹھیک ہے، CCD اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی، تو لہٰذا یہ CCD کے ذمہ ہے. تو یہ CCD کے تھانے بن چکے ہوئے ہیں، آپ کے علم میں ہیں، اور وہاں پہ جمع ہوگا یا جو بھی کرائٹیریا آئے گا، لیکن ابھی قانون نافذ نہیں ہوا. اچھا، ایک تو یہ جواب ہو گیا ان کا KPK کا. ابھی صاحب نے جو بلوچستان کا بات کی، نہیں ابھی KPK کا جواب نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا ہے. اور KPK والا اور بلوچستان والا جو انہوں نے کہا جی یہاں سے ہم لائسنس بنوا سکتے ہیں، انہوں نے امریکن رائفل کی بات کی ہے. تو میرے بھائی، جب تک یہ نیا قانون لاگو نہیں ہوتا، آپ جیسے لیگلی انداز میں اور لیگلی طور پہ مطلب آپ اپنے اسلحہ لائسنس آپ کا چاہے وہ فیڈرل سے بنے، چاہے KPK سے بنے، چاہے بلوچستان سے بنے، جو اس کی پہلے لیگل حیثیت تھی ابھی بھی وہی ہے. ابھی قانون نافذ نہیں ہوا. جب قانون نافذ ہوگا تو اس کے بعد اس کی نئی قانونی حیثیت آئے گی. جو میری پہلے لاسٹ کوئی 2-4 ماہ پہلے ہوم سیکرٹری پنجاب جو ہے 2-3 ماہ پہلے ڈاکٹر احمد جوید قاضی صاحب سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا جن کے پاس دوسرے صوبوں کے یا دوسری اسٹیٹ کے یا فیڈرل کے اسلحہ لائسنس ہیں، تو جب یہ قانون لاگو ہو جاتا ہے تو ان کے پر لازم ہے کہ وہ اپنے اسلحہ لائسنس کے حوالے سے، اپنی گنز کے حوالے سے اپنے متعلقہ تھانے میں نوٹ کروائیں کہ ہمارے پاس یہ ہے. اصل مقصد تو یہ ہے یہ قانون لانے کا اور یہ کمپیوٹرائز کارڈ والے اسلحہ لائسنس بنانے کا، یہ ہے کہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے کن کے پاس اسلحہ ہے، کن کے پاس نہیں ہے. تو ایک اہم بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب دوبارہ بتاؤں گا. مجھ سے بار بار یہ کوسچن آتے ہیں. اب بعض دوست ہمارے کہتے ہیں کہ یہ وہی پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، فضول ٹائم ضائع ہوا ہے، اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں. تو کوئی بات، ان کا رائٹ ہے، ان کو ہم نے کھلی اوپن آپشن دی ہوئی، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ دیں. لیکن میں اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا، نہیں ریکویسٹ ہی کروں گا، میں ان کو یہ یقین دہانی کراؤں گا کہ میں ایمانداری کے ساتھ پورا ٹائم نکال کے ریسرچ کر کے ان کے لیے ویڈیو بناتا ہوں. اور یہ ویڈیو جو میں بناتا ہوں، میں اس میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر وہ انفارمیشن آپ تک چلی جائے جو لوگوں چاہتے ہیں. جب ایک کوئی شخص جو ایک کوسچن کرتا ہے، اس طرح کے سینکڑوں اور لوگ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں. تو میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ یہ جب نیا قانون لاگو ہوگا، ابھی وہ لاگو نہیں ہوا، اب اس میں رکاوٹیں کیا ہیں. یہ رکاوٹوں کے حوالے سے ایک ٹائم چاہیے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہوئی ہے، اس کے اوپر میں رکاوٹیں جو نئے قانون کے لگنے میں کیا پرابلمس ہیں، اس کے اوپر پورا ایک ویڈیو ایک الگ سے بنے گی اور وہ جلد آپ کے سامنے آئے گی. اور یہ ناظرین، یہ جو ہے یہ چیپٹر 14 ہے، جو میں معافی چاہتا ہوں میں نے شروع میں نہیں بتایا. یہ اسلحے کے حوالے سے یہ چیپٹر 14 ہے، اور یہ اس کے اوپر میں نے جو آپ کو پہلے ایک بات کی تھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آپ نے اس کو سکپ کرنا. آپ کو امید ہے کہ آپ کو پوری معلومات اور درست معلومات ملی ہوں گی. اور سب دوستوں کے لیے یہ گزارش ہے کہ جن کے پاس دوسرے صوبوں کا یا فیڈرل کا اسلحہ لائسنس ہے، آپ اس کو ویلڈ رکھیں اور ویلڈ طریقے سے اس کو اگر کوئی بنوانا چاہتا ہے تو بنوا لے، کیونکہ ابھی تک کوئی قانون نہیں آیا. نیا جیسے قانون آئے گا اس میں نئی پابندیاں ہوں گی، نئی پیچیدگیاں ہوں گی. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ قانون کے دائرے میں رہیں. اور بہت جلد کم بختی ان لوگوں کی آنے والی ہے جن کا
ایک خبر میں بتاتا جاؤں، جن کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہے، جنہوں کوئی منشیات کے مقدمات میں، ڈکیتی چوری کے مقدمات میں، اغوا برائے تاوان کے مقدمات میں، اس طرح کے ایک مقدمہ، لڑائی جھگڑا ایک الگ چیز ہے، دشمنی میں آتا ہے، جو اس طرح کے جن کا ریکارڈ ہے ماضی کا، اگر وہ لوگ، ان کے پاس ایک سے زیادہ لائسنس ہیں، 4 سے 5 ہیں، تو ان کی سب کی سکروٹنی ہونے والی ہے نئے قانون میں، اور یہ کیسے ہوگی یہ ہم نیکسٹ کا اپنے اس میں بتائیں گے اور باقی چیز بتائیں گے۔ اور ہاں، آرمی آفیسرز کے لیے کیسے وہ اپنا لائسنس بنوا سکتے ہیں، وہ کیا طریقہ کار ہے، وہ بھی ہم آنے والی کچھ دنوں میں ایک الگ ویڈیو میں بتائیں گے۔ بہت جلد ملیں گے نئے کانٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔